ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و احمد المجتبین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الصلاة والسلام علی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولادہ الحسین واصحابہ الحسین والسلام علی منتقم قائم آل محمد الغوث 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 ادرکنی 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 السات 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل یاسین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان رحیم کریم شفیق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی روحیں ہیں، اور درود و سلام بھیجتی ہوں محمد و آل محمد پر جو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہیں اور پروردگار عالم کی محبت کا محور ہے۔ خلاق عالم کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ اس کرۂ ارض پر اس نے ہم سب کو وارث کے ساتھ بھیجا۔ ہم لاوارث نہیں، ہمارا وارث موجود۔ ہمارا وارث موجود اس لیے اربعین حسینی آج بھی لامحدود اژدہام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں برپا ہو رہا ہے۔ عزیزو، گزشتہ گفتگو میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، کچھ پیغامات آپ تک پہنچائے۔ ایک پیغام اور، دراصل میں یوں کہوں کہ پروردگار عالم نے کتاب حکمت میں جو بھی بات رقم کروائی وہی چاہنے والے حبیب نے دنیا کو بتائی، اور آل رسول نے اس پہ عمل کر کے اس کو امر کر دیا۔ اس لیے صاحب امر صرف وہی ذات مقدسہ ہیں جن کی معرفت اور مودت میں یہ کائنات آج بھی زندہ موجود ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ وارث پردہ غیبت میں موجود ہے اور ہم سب کے اعمال، ہم سب کی نیتوں سے باخبر۔ چونکہ ہم یہ دوسرا پروگرام اربعین پہ کر رہے ہیں
ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا ماہ. جید علماء اکرام نے اس ماہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ تحریر فرمایا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں اس ماہ کے اندر خصوصاً 3 ماہ ہمارے جوانوں پر، ہمارے گھر کے حضرات پر بہت زیادہ بھاری سمجھے جاتے ہیں. ایک محرم الحرام، دوسرا سفر، اور تیسرا رجب. رجب میں یوں کہ مولا کا سفر 28 رجب کو شروع ہوا، کربلا پہنچے 2 محرم الحرام کو، اور اس کے بعد شہادتیں. اور پھر سفر بہت زیادہ بھاری مہینہ، بہت زیادہ سخت مہینہ اس لیے قرار پایا کہ 11 محرم کے بعد سے جو بھی روش خاندان رسول کے ساتھ کی گئی، ایسی روش کسی بھی خاندان کے ساتھ تاریخ میں نہیں ملتی. اور باہم ہو کر پوری کائنات کے انسان، تمام مخلوقات اس میں کل ہیں، کل اس میں جنات ہیں، ملائکہ ہیں اور جہانوں کی مخلوقات ہیں. اس کے اندر انسان ہیں، انسان کے علاوہ اور تمام مخلوقات ہیں. اس میں زندہ اور جاوید روحیں ہیں، اور اس کے اندر وہ تمام روحیں بھی موجود ہیں جن کا کوئی نام لینے والا نہیں. میں نے پچھلی تقریر میں شہید اور موت کے بارے میں بات کی، پھر ایک طریقہ بتایا. اسی لیے اس تقریر کو رکھتے ہوئے میں نے اب یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا کہ بہت ساری ایسی روحیں جو آج بھی زندہ اور جاوید ہیں، اور بہت ساری ایسی روحیں جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، کہ جن کی طرف ہمیں اشارہ کر کے سلام بھیجنا پڑتا ہے. لیکن زندہ اور جاوید جو ہیں ان کے لیے ہم پورا اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں. یہ ہاتھ بلند کرنے کی بھی تاریخ موجود ہے. انشاءاللہ اس تاریخ پہ بھی بات کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت موضوع اربعین حسینی، اربعین حسینی اس لیے کیونکہ ہم نے تہذیب پائی سید الشہداء کے نام سے 40 دن پورے کرنے کی، غم میں، اندہام میں اور جذبہ محبت میں. عزیزوں، اربعین ہو یا عاشورہ ہو، کربلا معلیٰ میں ایک روایت ہے. وہ روایت میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا کہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری پیدل چل کے گئے. ٹھیک، پھر میں نے اب یہ بیان میرا آئے گا کہ مولا سید سجاد شام سے پیدل کربلا پہنچے. یہ بھی تاریخ میں موجود. جب مولا سید سجاد سے جناب جابر نے یہ پوچھا کہ مولا آپ سواری پہ کیوں نہیں آئے، تو مولا نے ارشاد فرمایا، اے جابر، میں کیسے سواری پہ آتا جب میرے سامنے آثار کردگار موجود ہوں، نانا رسول ہوں، دادا علی مرتضیٰ ہوں، دادی سیدہ ہوں، چچا حسن ہوں، اور تمام انبیاء ہوں، ان کی مستورات ہوں، تمام مخلوقات ہوں، تو میں کیسے سواری پہ سفر کرتا ہوں. سب پیادہ کربلا پہنچے. یہ دوسری روایت. یعنی کربلا معلیٰ اگر آپ کو حرم غازی سرکار یا حرم امام حسین، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات طے کر لیں کہ اگر ہمیں شام بھی جانا ہے، دمشق بھی جانا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ بے شک ہم یہاں سے تمام آسائشوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر
عراق کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، لیکن کوشش اور لوگ کرتے ہیں، عزادار کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کے جذبے کو، ان کی محبت کو، ان کی معرفت کو ہمارا سلام، اور جو اس تعلیم سے بہرہ مند نہیں ہیں ان کو ہم یہاں سے تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کربلائے معلیٰ کی زمین پر آپ کا پہلا قدم رکھنے کا وقت آئے تو آپ پایادہ ہو جائیں، خصوصاً آپ اپنے پیروں کے اندر سے وہ جوتے بھی ہٹا دیں، کیونکہ یہ زمین کارساز خاتون عصمت نے خود اپنے بالوں سے صاف کی۔ اس زمین جیسا ٹکڑا پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، اور خود مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ خود لینے آتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو اہم بات کرنے جا رہی ہوں وہ کربلا کہ اس حدود سے شروع ہوتی ہے جو حرم امام غازی باوفا، معصومین باوفا، وفاؤں کا امام، اور اس کے بعد وفائے شہنشاہ سید الشہداء تک لے کے جاتا ہے۔ وہ سفر ہے مشی کا۔ عربی کا لفظ ہے امشی، یلا امشی، چلو چلیں، امشی امشی جلدی جلدی، کثرت استعمال میں اسے مشی کر دیا۔ لیکن میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا کہ مشی صرف ہم ایک پیدل چلنے کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہم مشی کر رہے ہیں تو ہم ذہن میں سوچ رہے ہیں کاش ہمیں یہ تبرک مل جاتا، کاش ہمیں یہ کھانے کو مل جاتا۔ جیسے مختلف سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ بھی ہے کہ مچھلی مل جائے، کباب مل جائے، روٹی مل جائے۔ یہ کوئی تنقیدی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ صرف ایک معرفت کی میں بات کر رہی ہوں۔ چونکہ اربعین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے اربعین کی تہذیب جس طریقے سے چلتی آ رہی ہے ہم ویسے ہی سادگی سے، محبت سے اس کو ادا کریں، اور اس کو مرہون منت جنہوں نے ہمیں اس عزاداری کے لیے مخصوص کیا ہے، جن کی دعاؤں کا ہم ثمر ہیں، زیادہ نہ صحیح کچھ اپنے آپ کو ان تمام لوازمات سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، اور ہم یہ سوچیں کہ شاید ہم کربلا میں 61 ہجری میں موجود ہیں، اور ہمارا کاروان کا سپہ سالار مولا سید سجاد ہے، اور ہماری درسگاہ کی استاد معلمہ عالمہ فاضلہ خاتون عصمت ثانیہ زہرا ہے۔ تو خدا کی قسم ہمارا ذہن، ہمارا دماغ کسی اور طرف نہیں بھٹکے گا۔ مشی مقصد غدیر میں وہ جو الفاظ کہے گئے، حیا علی خیر العمل، آپ عمل خیر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ عمل خیر کی طرف اس طرح جا رہے ہیں کہ مصائب میں نے کہے، راوی نے نقل کیے، گھٹنوں کے بل چل کر آئی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور جناب میر انیس نے کہا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خلق کا یہاں کبریائی کا، چہلم میں دھوم سے کروں گی بھائی۔ عزیزوں، ہم جب بھی کسی بھی مصائب کا رخ لیتے ہیں تو حوصلہ مانگتے ہیں جناب زینب سے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام مصائب دیکھے۔ جس وقت خنجر چلا تھا تب جناب زینب کی آنکھ پتھرائی تھی، اس کے بعد پھر کبھی آنکھیں بھری نہیں جناب زینب کی، لیکن جس وقت بھائی کے مرقد کو دیکھا ہے تو بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، اور پھر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کو پکارتی ہوئی گئی تھی، بھائی بہن آ گئی، بھائی پورا کنبہ لٹا کے آ گئی، بھائی تمہاری نشانی کو زمین شام کے سپرد کر کے آ گئی۔
اے بھیا عباس، بہن لٹی ہوئی چادر لے کر آ گئی۔ اے بھیا عباس، سکینہ کو شام کی زمین میں سلا کیا۔ 3 دن مستقل گریہ ماتم نوحہ۔ مولا سید سجاد نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں رخت سفر کیجیے، اب ایک اور منزل باقی ہے۔ بی بی نے کہا، کیسے بھائی کو اکیلا دشت میں تنہا چھوڑ دوں؟ زینب کے دل کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھر گئے، سیدہ کی آل کہاں کہاں زمین میں بوس ہو گئی۔ زندان شام میں سکینہ رہ گئیں، کربلا میں بھائی علی اصغر رہ گئے۔ اے علی اکبر، پھوپھی سے پرسالو بابا، اے عباس، بہن سے پرسالو بھائی، اے آنو محمد، تمہیں صدقہ کیا ہے ماں نے، میرے وارث کی حفاظت کرنا۔ جانتے ہیں عزیزو، یہ وہ ماں ہے، عصمت و گوہر والی وہ ماں ہے، یہ عصمت کبریٰ والی وہ ماں ہے جس نے اپنے اولاد کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے۔ جب بھی روئیں امام حسین کو یاد کرتی ہوں، جب بھی روئیں سید سجاد کو ان کا بار بار کا پرسہ دیتے ہیں۔ اور آج یہ بی بی تیار ہو رہی ہے نانا کے روضے پہ جانے کے لیے، بھائی سے کہہ رہی ہیں، بھائی ایک بار اٹھ کے گلے لگا لو، زینب کو رخصت کر دو۔ دشت نینوا سناٹے میں، اے بھائی زینب کو سوار کر دو، دشت بلا سے آواز دی، اے بھائی آخری مجرا لے لو، پھر تم کہاں اور یہ بہن کہاں۔ آخری بیان کے زمین لرز اٹھی، آسمان خون برسانے لگا، فراز سے ایک لاشا اٹھا اور گر گیا، نہر القمہ جوش میں آنے لگی۔ تاریخ کی پہلی زمین کربلا، تاریخ کا پہلا پانی نہر فرات کا، دونوں جوش میں آ کے بلند ہونے لگا۔ سید مظلوم کی آواز آئی، اے بہن، شریکت الحسین تم ہو، شریکت السفر میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جہاں جہاں جائے گی بہن، حسین تیرے ساتھ ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین من ینقلبون منقلبون، لعنت اللہ المقصرین وقاسمین۔